अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू इशारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज पाकिस्तान में भरपूर जश्न का, भरपूर खुशी का समय है, क्योंकि बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, यौम विलादत, और इस मुबारक मौके के साथ साथ जो इस खुशी को दोबाला करता है वो ये मौका है कि तमाम मसीही बिरादरी नाजरीन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, और तमाम को हम तमाम की तरफ से, हमारी तरफ से मेरी क्रिसमस और क्रिसमस की भरपूर मुबारकबाद। नाजरीन, जहाँ पर हम बात करते हैं क्रिसमस और हमारे मसीही भाई बहनों की, पाकिस्तान में बिलखुसूस तो इस हवाले से भी भरपूर जश्न का समय है, और पाकिस्तान में भरपूर जोश व जज्बे से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। साथ साथ क्योंकि कायद डे भी है तो खुशियाँ यकीनन दोबाला हैं भरपूर तमाम एतबार से। नाजरीन, बात 11 अगस्त 1947 की भी अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख़िताब की करें तो इसी के ऊपर उन्होंने इस आज़ाद रियासत का, पाकिस्तान का, हमारे प्यारे वतन का जो एक महवर था वो रखा था, और इसी की बुनियाद पर इस पूरे विजन को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बेस किया कि किस तरह से एक आज़ाद मुल्क में, एक आज़ाद सरजमीन पर सांस लेना, यकीनन इसकी असल अहमियत सिर्फ़ और सिर्फ उनको समझ आ सकती है जिनके पास इस वक्त आज़ादी नहीं है। और अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये जो विज़न है, अब वो लोग भी मानने को तैयार हैं जो कि एट वन पॉइंट इन टाइम, और उस वक्त आज से कई साल पहले, उस वक्त उनके साथ हामी नहीं थे और उस वक्त उनकी हिमायत नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ इस विज़न के तहत, इस विज़न के ख़िलाफ़ थे और इस विज़न के मुनहरिफ थे। बात करने की ये है नाजरीन कि इसी के साथ साथ अगर 11 अगस्त की भी हम बात कर रहे हैं और 11 अगस्त 1947 के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख़िताब की बात कर रहे हैं, उनकी उस विज़न की बात कर रहे हैं, तो उसकी दूसराहट हमें आज के रोज़ ही बहुत ही हसीन इत्तेफाक है मिलती है, और वो क्रिसमस के मौके पर मिलती है कि तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तमाम नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो आज़ाद हैं और रियासत उनको भरपूर हुकूक फराहम करती है, और किसी भी तरह से नस्ली या मजहबी बुनियादों पर कोई तफरीक रियासत पाकिस्तान का विज़न है ही नहीं, और रियासत पाकिस्तान के बानी का ये विज़न है जो कि हमने मज़ीद आगे बढ़ाना है। इसी के तनाजुर में नाजरीन, आज हम इस पहले सेगमेंट के तहत ये भी बात करना चाहते हैं कि रूसी सदर पुतिन ने भी एक बहुत मायने खेज़ और दिल के करीब तमाम मुसलमानों के बात की, और उन्होंने अपने सालाना खिताब में तमाम मुसलमानों को एक तरह से खुश किया ये बात कहकर, और तमाम मुसलमानों की उन्होंने एक तरह से दिल की आवाज़ बनकर ये बात की कि कतन अगर हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उनकी शान में गुस्ताखी होती है तो वो कतन किसी भी तरह से किसी भी एक रिलीजियस फ्रीडम की अक्कासी नहीं करता, बल्कि रिलीजियस फ्रीडम के ये तमाम जो चीज़ है वो ख़िलाफ़ है और सिर्फ उसकी मुखालफत करती है। अगर मुसलमानों की या किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखने वाले की दिल आज़ारी हो रही है तो वो किसी भी तरह से रिलीजियस फ्रीडम के ज़ुमरे में नहीं आ सकता। ये मगरबी दुनिया को हिलाने के लिए एक बहुत अहम पैगाम है जो कि नन अदर देन रूसी सदर की तरफ से आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसकी भरपूर तायीद की, और उन्होंने ये कहा कि यही बात वो दरअसल पहले दिन से करते आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने हर फोरम को इस हवाले से इस्तेमाल किया कि ये जो पैगाम है वो मगरिब तक या मगरबी दुनिया तक हम अच्छी तरह इफ़ेक्टिवली पहुँचा पाएँ। नाजरीन, ये एक बहुत अहम बात है और हम तमाम मुसलमानों के दिल के बहुत करीब तर बात है, और इस उम्मीद के साथ हम ये इस विज़न को और इस पूरे एक जुस्तजू को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि एट वन पॉइंट इन टाइम कोई एक ना एक ऐसा दिन ज़रूर आए जबकि मगरिब को जिस रोज़ मगरिब को इस बात का असल एहसास हो। लेकिन इसकी कंटिन्यूटी एक और चीज़ में भी मिलती है कि हमने अपने मुल्क में भी अक़लियतों को उसी तरह से सहूलत देनी है, उसी तरह से उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है और उनके हुकूक यकीनी बनाने हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ मगरिब रवैया रखे और मगरिब जैसे मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक रखे, मुसलमानों की दिल आज़ारी ना करे और इस्लामोफोबिक तमाम एलिमेंट से गुरेज़ करे, मुसलमानों को ठेस ना पहुँचाए, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामलात को सीरियसली लें, उन तमाम अहवाल से अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा करें। तो इसलिए हमारे एंड पे भी जो इस्लामोफोबिक एलिमेंट्स हैं, हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी मज़ीद आयद हो जाती है कि उन तरह के एलिमेंट्स को हम हर तरह से उनका कला कमा करें जो हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर पाए जाते हैं। इस तमाम मौजू पर नाजरीन हम तमाम चीज़ों को जोड़ कर देखना चाहते हैं और एक नए लेंस से
اس کا آج ہم احاطہ کریں گے ہمارے پہلے سیگمنٹ کے تحت. مجھے بہت معزز گیسٹ پینل ہے جو جوائن کر رہا ہے اس میں. میں تعارف کراتی چلوں. علامہ طاہر محمود اشرفی سب سے پہلے مجھے جوائن کر رہے ہیں. آپ بذریعہ DSNT لنک ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیئرمین آل پاکستان علماء کونسل اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی موجودگی, آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین جناب افتخار عارف بھی میرے ساتھ بذریعہ زوم موجود ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, مایہ ناز دانشور ہیں. بہت شکریہ افتخار صاحب. یور این انسائکلوپیڈیا. جب ہم خاص طور پر پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کی بات کرتے ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. لیکن علامہ صاحب, میں اگر آپ سے بات کا آغاز کروں, فرمائیے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں, آپ کے کیا اس وقت خصوصی پیغامات ہوں گے؟ اور ہم دو چیزوں کو ملا کر اب اس نشست میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم لوگ مسیحی برادری کو ہم تمام کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے تحت, اس سے بالکل ان لائن ہوتے ہوئے. پھر دوسری طرف یہ کہ اگر ہم نے اسلاموفوبیا کو دنیا میں روکنا ہے تو اسلاموفوبک ایلیمنٹس اور اس طرح کے لوگ جو اسلام کا چہرہ بدنام کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے آگے برا پیش کرنا چاہتے ہیں, ان کا بھی تو قلع کما کرنا ہمارا ہی فرض ہے جو ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے اور جو آپ کا سوال ہے یہ بہت ہی وسیع ہے, لیکن اس کے دو جملوں میں بھی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم جو دین اسلام کے ماننے والے ہیں, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, خاتم المرسلین کے ماننے والے ہیں, ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں, اگر آپ کے دل کے اندر ایک مبلغ جو ہے, ایک داعی جو ہے, ایک دعوت دینے والا جو ہے, ایک بلانے والا جو ہے, اس کے دل میں اگر نفرت ہوگی تو وہ کیسے کسی کو خیر کی طرف بلائے گا؟ جب تک آپ کے دل کے اندر محبت نہیں ہوگی یا آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ میں نے سامنے والے کو خیر کی طرف لے کے آنا ہے, اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا, آسانیاں پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. آج اسلام کا چہرہ جو ہے وہ کچھ پراپوگنڈے سے, کچھ ہمارے اعمال سے ایسا بنا دیا گیا کہ جیسے اسلام تو ہے ہی قتل و قتال کا نام, اسلام تو ہے ہی جبر کا نام, اسلام تو ہے ہی وحشت کا نام. حالانکہ اسلام ان سارے اعمال سے بری ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیے, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جب مسیحی, نجران کے مسیحی آئے آپ سے مذاکرات کے لیے اور مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, اب کائنات عالم میں بیت اللہ کے بعد سب سے مقدس ترین مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی ہے, اور کس کے سامنے بیٹھے ہیں؟ جو تمام کائنات سے افضل ہے, بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, جو اللہ کریم کے بعد جو ہے وہی ہیں. تو اٹھ کے یہ نجران کے مسیحیوں کا وفد جانے لگا. پوچھا گیا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی ہماری عبادت کا وقت ہے, ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ تم یہیں پر عبادت کر لو. مسجد نبوی کے اندر ان کو عبادت کی اجازت دی گئی. میرا دین تو وہ ہے جو کہتا ہے میدان جہاد ہے. میدان جہاد میں بھی آپ نے سبز پتہ والے درخت کو نہیں کاٹنا, پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا, گھاس کو نہیں روندنا جو سبز گھاس ہے. جو دین یہ کہتا ہو کہ ایک انسانیت, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانا ہے, وہ دین کیسے تشدد والا ہو سکتا ہے؟ وہ دین کیسے نفرت والا ہو سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے, پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ہماری مسیحی برادری اپنے ایام منا رہی ہے, کرسمس کے ایام منا رہی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا, یعنی دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسل کو ہم تسلیم کریں گے تو مسلمان کہلائیں گے,
वगरना हम मुसलमान नहीं हैं। जी तमाम जी जी आसमानी किताबों को मानेंगे तो मुसलमान कहलाएंगे, वरना हम मुसलमान नहीं हैं। आज हम भी कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो यौम विलादत है ये मुसलमानों के लिए भी बहुत मोहतरम है, बेशक, मुसलमानों के लिए भी खुशी की बात है। अब आसानियां पैदा करना, मैं ये किसी को नहीं कह रहा कि कोई अपना अकीदा तब्दील कर ले। हमारा अकीदा वाज़े है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लेकिन अगर मैं ये बात कह दूं कि भाई मुझे भी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के मौके पे, विलादत के मौके पे, ईसा इब्ने मरियम की आमद पर मैं भी मुबारकबाद वसूल करूं, मेरे नहीं है वो, मेरे भी वो हैं, तो इससे एक अच्छी फिजा पैदा हो जाएगी, यकीनन इससे एक रवादारी और अफ़हाम और तफ़हीम और मोहब्बत का पैगाम चला जाएगा। यही वो चीज़ है जिसकी तरफ इस्लाम हमें तवज्जो देता है, तवज्जो देने के लिए कहता है। बदकिस्मती ये है कि तमाम एक 99.9% अच्छे काम हो रहे हों, एक छोटा सा वाकया या कोई ऐसा वाकया हो जाए तो वो सारी की सारी मेहनत जो है वो उसके ऊपर पानी फिर जाता है। लेकिन जो रूसी प्रेसिडेंट ने कहा है, मैं समझता हूं मुझे इजाजत कि दीजिएगा बहसीयत जी 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 जी, आप इस पे तफसीली तौर पे इसकी जानिब आइएगा। ये जो रूसी सदर का जो खास तौर पर पैगाम है ये चूंकि बहुत मायने खेज है और आप इस पे तफसीली इस पे आप रोशनी डालिएगा। लेकिन मुझे इजाजत दीजिए मैं, ताकि इफ्तिखार आरिफ साहब का भी एक इनिशियल रिमार्क उनका भी आ जाए। जनाब इफ्तिखार आरिफ, बिल्कुल बिल्कुल जी, फरमाइए आपका क्या इस पे, आप क्या समझते हैं, आपके व्यूज, आपके थॉट्स, क्योंकि इस वक्त हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी शख्सियत को भी उसी तरह से मना रहे हैं, उसी तरह से उनको याद कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस तरह से हम लोग मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस के त्यौहार को मना रहे हैं। और ये तमाम ये बहुत हसीन इत्तेफाक है कि ये दोनों रोज़ हम एक साथ मनाते हैं। आप फरमाइएगा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आज का पाकिस्तान, इस पे आप कैसे इसको मुख्तसरन कैसे इस पूरी बात को कूजे में बंद करेंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा की ज़ात गिरामी और उनकी तहरीक जो है वो आप सबके सामने है और वो तारीख़ का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे तो पहली कैबिनेट से लेकर और उसमें ही देख लें, अगर आप नाम देखेंगे तो उसमें मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग, मुख्तलिफ़ मसलकों के लोग और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग उनकी पहली काबीना में पाकिस्तान की शामिल थे। और कभी भी हमारे यहाँ जो अवामी सतह पर भी और हुकूमतों की सतह पर भी कभी भी उनके हुकूक से सरफ नज़र नहीं किया गया। और हमारे यहाँ, मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे यहाँ जो हिंदू आबाद हैं थरपारकर में या जैकबाबाद में या पूरे सिंध में जहाँ कहीं भी उनका एहतराम किया जाता है, उनसे उनके त्योहारों की आज़ादी है, उनके ज़ाहिर है कि वो मैं तो उनके लिए यही कहूँगा ना कि वो पाकिस्तानी हैं, यानी उनकी तादाद कम है मगर वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी हैं और उन्होंने पाकिस्तान में रहने पर यकीनन उनकी यकीन किया। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी जुडिशरी में, हमारी फ़ौज में बहुत ही ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और उन्होंने बहुत ही बड़े कारनामे अंजाम दिए। अब ये जो वाक़यात होते हैं, ज़ाहिर है कि एक आध वाक़या जो है वो ख़राब करता है, और मगर ये सोचने की बात है कि इससे हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये वाक़या क्यों हुआ। अब मैंने ये देखा कि इस सियालकोट के इस वाक़े के बाद से एक बिल्कुल यानी एक एहसास है पूरी कौम में कि ये नहीं होना चाहिए था। और ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, निजी महफिलों में इस पर बहुत ही शर्मिंदगी का इजहार किया जा रहा है और नदामत का इजहार और अफसोस का कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। और जैसे उस नौजवान की हौसला अफजाई की गई जिसने हमारे श्रीलंकन जी उसकी तो वो भी इसी का एक हिस्सा है। और हमारे ज़ौमा जो हैं वो यानी श्रीलंकन क़यादत से भी और यहाँ उनके सफ़ीर से भी जाकर इजहार हमदर्दी और इजहार ताल्लुक़ कर रहे हैं। तो ये एक
خوشگوار بات ہے. اور دیکھیے جیسے ابھی کہا گیا کہ ہمارے ہاں تو قرآن حکیم میں واضح ہے اور اس میں کوئی ہر آدمی یہ بات جانتا ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم اللہ کی سب کتابوں پر نازل کی گئی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر اگر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم مسلمان بھی نہیں رہ سکتے. چنانچہ اس میں تو کوئی لیکن بدقسمتی سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. اچھا یہ واقعات ہو رہے ہیں ان کے روکنے کے لیے صحیح کرنا چاہیے اور اس کی بنیادیں تلاش کرنی چاہیے. آخر یہ ایک دن میں یہ سب نہیں ہو جاتا. اس میں کہیں نہ کہیں تشدد اور انتہا پسندی کی بنیادیں کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں. بعض لوگ استعمال ہو جناب رہے افتخار ہوتے ہیں. عارف سر، اسی تسلسل میں یہ فرمائیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کیونکہ انہوں نے اپنی بیماری بھی پوشیدہ رکھی، چھپائے رکھی، صرف اس غرض سے کہ پاکستان پھلے پھولے اور پاکستان کی ترقی چونکہ فوری طور پر آزادی کے بعد سے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی خلل نہ آئے، تو انہوں نے پورا وہ ایک برڈن تھا وہ انہوں نے اپنے اوپر لیا، وہ بوجھ بیماری کی حالت میں بھی. یہ فرمائیے گا اگر ہم اتنے خوش قسمت ہوتے کہ اور کچھ سال ہمیں ساتھ ملتا بابا قوم کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ سب سے ضروری خصوصیت ہے جو کہ شاید بطور قوم ہم اپنے اندر لا پاتے یا انکلکیٹ کر پاتے ان کی زندگی کو مزید دیکھتے ہوئے، جس سے شاید ہم اس وقت کچھ بہتر حالات میں ہوتے اور ان کے ویژن پر بہتر طرح سے گامزن ہوتے، اتنا ڈیویٹ نہ ہوئے ہوتے؟ میں اس کے بارے میں یعنی ہوتا کیا یہ اس کا تو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مگر ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ماؤ زیتونگ نہ ہوتے تو بھی چینی انقلاب کامیاب ہوتا. یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے. لینن نہ ہوتے تو بھی سوویت یونین میں اتنا کام روسی کمیونسٹ پارٹی نے کر لیا تھا کہ وہ انقلاب آ کر رہتا. اگر فرض کیجئے مہاتما گاندھی نہیں ہوتے تب بھی ہندوستان کی آزادی کسی نہ کسی منزل پر ضرور پہنچ جاتی، اس لیے کہ ان کا جو بعد والا کیڈر تھا وہ بہت مضبوط تھا. ہمارے ہاں یہ تھا کہ قائد کی جو قیادت تھی قائد اعظم علیہ الرحمہ کی، وہ ایک واحد شخصیت تھی کہ جس نے اس پوری تحریک کو 1940 میں تصور پاکستان کی بنیاد پڑی اور 30 میں خطبہ ہوا اور 7 برس کے عرصے میں قائد نے بے مثال جد و جہد کی اور جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. ماؤنٹ بیٹن نے کی یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ قائد جو ہیں وہ ایک بہت ہی ویسے مرض میں مبتلا ہیں اور وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے تو میں مؤخر کر دیتا تقسیم پاکستان کے مرحلے کو اور یوں پاکستان نہ بنتا. مگر پروردگار عالم کی مشیت تھی، پاکستان وجود میں آیا اور دنیا کے نقشے پر پہلی مسلم عظیم مسلم مملکت، سب سے بڑی مسلم مملکت کا وجود عمل میں آیا. اس کے بعد بھی اچھا اب یہ ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے نام پر ملک قائم ہوا تھا، مگر قائد اعظم نے انہی دنوں میں یہ بات کہی تھی کہ اب جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کا کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی مذہب کے وہ ماننے والے ہوں، وہ اپنی مسجدوں میں اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، وہ اپنی گرجا گھروں میں جا سکتے ہیں اور آج سے وغیرہ وغیرہ. اچھا ظاہر ہے کہ قائد کے بعد جو قیادتیں آئیں ان میں سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی حکومت آئی ہو کبھی اقلیتوں کے بارے میں کوئی منفی رویہ نظر میں نہیں آتا. مگر اب یہ ضرور ہے، یعنی یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں پے در پے ہو رہے ہیں، یعنی صرف یہی واقعہ نہیں اور بھی جو دوسرے واقعات ہوئے ہیں خواتین کے سلسلے میں. اب مثلا خواتین کے بارے میں کیا قائد کا نظریہ واضح نہیں تھا، ظاہر نہیں تھا؟ یا تعلیم کے سلسلے میں قائد کا نظریہ واضح نہیں تھا؟ یا سیاست دانوں کے بارے میں یا فوج کے بارے میں انہوں نے واضح طور پر ہدایات نہیں دی؟ اگر اس پر عمل نہ کیا گیا اور یہ بات کہنے کی ہے، بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے جناب افتخار عارف کہ یقیناً اتنے کلیئر پیغامات، اتنی کلیئر کٹ ایک
پالیسی لائن ہونے کے باوجود بابا قوم بانی پاکستان کی طرف سے بھی ہماری ڈیویشن میں کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اس سے بہت دور ہیں. جناب علامہ صاحب، طاہر اشرفی صاحب، میں آپ کی جانب اگر آؤں، ایک تو صدر پیوٹن کے جو ریمارکس ہیں اس کی جانب بھی آپ روشنی ڈالیے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مغرب کا ایک جو مغرب سائنس ہے اس کو جھنجھوڑنے میں کیا یہ اس طرح کے ریمارکس اتنے بڑے لیڈر کی طرف سے آنا کیا کچھ مددگار ثابت ہوں گے کہ آئندہ مسلمانوں کی دل آزاری اس طرح سے نہ کی جائے؟ اور پاکستان میں بھی جیسے ابھی افتخار عارف صاحب فرما رہے ہیں کہ واقعات تو ہیں، بالکل یہ بات درست ہے کہ کوئی بہت بے پناہ کوئی نفرت انگیز خدا نخواستہ کسی حکومت کا بھی رجحان نہ رہا اقلیتوں کی طرف، لیکن واقعات ایگزسٹ کرتے ہیں. ناموس رسالت کے قانون کو جو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے والے لوگ اور دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے والے لوگ بدقسمتی سے سیاست میں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور ہم آپ سے کئی مرتبہ ان کا ذکر کر چکے ہیں. ان کے حوالے سے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ مزید اس پہ کچھ روشنی ڈالیے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو. سیالکوٹ جیسا سانحہ سالہ سال تک ہمیں ڈرانے کے لیے اور خوفزدہ رکھنے کے لیے کافی ہے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ جو بیماری ہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس کو تقریباً 40 سال لگ گئے ہیں، اور اس میں ہر کسی نے، یہ ہوتی ہے نا چھت چنگاری، پھر وہ بڑی آگ بنتی ہے، اس میں ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ خالی مذہبی لوگوں نے کر دیا یا خالی سیاسی نے کر دیا یا خالی صحافتیوں نے کر دیا، سب نے اپنا حصہ ڈالا. جس کو نظر آیا کہ دین کے نام کے اوپر جو ہے یا نفرت پھیلا کے دین کے نام پہ، کسی کو یہ نظر نہیں آیا کہ میں محبت پھیلاؤں تو ممکن ہے مجھے زیادہ نتائج اچھے ملیں. آپ دیکھ لیں، ہر ایک نے، ہماری سیاسی قیادت میں سے دیکھ لیں، ہماری مذہبی قیادت میں سے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں یہ پہلو نکلا کہ نفرت پھیلانے والوں یا تشدد پھیلانے والوں کو ہم نے دست شفقت رکھا. ہم اپنے اداروں کی طرف یا اپنے عسکری قوتوں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن میں گزشتہ 36 سال سے تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری سیاسی اور مذہبی قیادت نے سب سے زیادہ اس کو استعمال کیا ہے. خواہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ہو، IGI ہو، اس کے بعد ہو، چلتے آئیے، آپ کو یہی نظر آئے گا. اب ہم ایک ایسی کھائی میں گر گئے ہیں کہ جس سے نکلنے کے لیے اگر ہم سب نے مل کر کوشش نہ کی تو ہماری جو اگلی نسل ہے اسے ہم نہ کوئی دین کے حوالے سے رہنمائی دے پائیں گے اور نہ اپنے وطن کا جو آئین اور قانون ہے اور دستور ہے اس کے حوالے سے اسے کلیئر کر پائیں گے. پوٹن صاحب نے جو بات کہی ہے، میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، بلکہ ہر اس انسان کی طرف سے جو دنیا میں امن چاہتا ہے. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو رحمت للعالمین ہیں، اور پھر آپ کسی کی بہن کو یا ماں کو یا باپ کو گالی دیں تو یہ بھی اظہار رائے نہیں ہے کہ جائے کہ آپ اس شخصیت کے حوالے سے بات کریں کہ جن سے 1 ارب 70 کروڑ انسان جو ہیں وہ اپنی ماں باپ، بہن بھائیوں، بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یہ معاملہ محترم عمران خان صاحب نے جب سے اس کو اٹھایا ہے، OIC سربراہ کانفرنس تھی مکہ مکرمہ میں آج سے 2.5 سال پہلے، 3 سال پہلے، ادھر سے شروع ہوئے. ابھی بھی آپ نے دیکھا جو OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے اس میں بھی اس پہ بات کی، UNO میں اس پہ اوپر بات کی. یہ وہ درد ہے جو وہ لے کے ہر جگہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے محبت ہمارے آقا علیہ السلام سے ایسی ہے کہ ہم یہ گستاخیاں برداشت نہیں کر سکتے. اور آپ ایک ایسی شخصیت کو کہ جو پیغام امن لے کر آئے ہیں، رحمت ہی رحمت ہے، ان کو کیوں آپ اگر ہمارے اعمال ہیں تو ہمیں گالی دے لو بھائی، ہمارے ماں باپ کو دے لو، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کو تو گالی نہ دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو روسی پریزیڈنٹ نے بات کی ہے یہ ترجمانی ہے عالم انسانیت کی، اور یہ جو جدوجہد ہے پاکستان کی اور پاکستان کا پرائم منسٹر جو گلی گلی نگر نگر یہ بات اسلامک فوبیا کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، مقدسات کی توہین کے حوالے سے کر رہا ہے، اس کا بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف جا رہی ہے کہ عالمی سطح کے اوپر اقوام متحدہ سے
ایسی قانون سازی ہو جائے کہ جو آسمانی کتابیں جی انشاءاللہ، دراصل تو یہی حصول مقدسات اس کا ہیں، ہونا انبیاء چاہیے ہیں۔ کہ آگے جا کر الٹیمیٹلی ہم کوئی قانون سازی باقاعدہ طور پر کرا پائیں، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ کی حکومت جو آپ کہہ رہے ہیں سالہ سال سے جو مذہب کے نام پر اپنے آپ کو مفاد پہنچانے کا سلسلہ ہے وہ رکے، اور آپ کی حکومت کو اس میں بھی کچھ سحر حاصل کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ آئندہ نہ ہو۔ افتخار صاحب، آپ سے مختصراً اگر میں پارٹنگ سینٹنس آپ کا پارٹنگ جملہ اگر میں آپ سے مانگوں، کیونکہ مجھے بریک کی جانب بھی پڑنا ہے۔ اگر نازی جرمنی میں ہونے والے نازی کیمپوں کی وجہ سے قانون سازی کی جا سکتی ہے اور اس پر بات کرنا تمام دنیا میں ممنوع اور غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے صرف اسرائیل کے مفادات کی حفاظت کے لیے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو اتنی بڑی یعنی عالم انسانیت کے رہنما ہیں، اور ہم ان کو رحمت للعالمین ہم ہی نہیں کہتے، ان کی زندگی اور تاریخ بھی ان کو اسی طرح سے یاد کرتی ہے، تو ان کے بارے میں حرف زنی کرنا یا دین کے بارے میں حرف زنی کرنا کسی شائستہ، کسی بھی مہذب آدمی کا اور انسان کا شیوا نہیں ہو سکتا، اور دنیا کے تمام صاحب الرائے لوگ دوسروں کے جذبات کا احترام، آخر آپ کیا کہتے ہیں جمہوریت میں؟ یہی تو آپ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ تو جس شخص کو اتنے لوگ محبت سے اپنے دلوں میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، زندگی سے زیادہ عزیز رکھتے ہوں، اس کے بارے میں کوئی آپ ناشائستہ بات کہیں، نامناسب کہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ درست آپ نے افتخار عارف صاحب اور جناب علامہ طاہر اشرفی ہمارے ساتھ تھے، اور ناظرین اتنے سحر حاصل پیغامات ہمیں دونوں حضرات کی طرف سے موصول ہوئے، بس یہی امید ہے کہ اگر ایک ذہن بھی تھوڑا سا بھی اس معاملے میں متاثر ہو پایا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس میں اپنا مقصد پورا کیا ہے۔ بریک کی جانب بڑھتے ہیں کوئکلی اور واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلے سیگمنٹ کا فوری طور پر رخ کرتے ہیں اور سیاسی اعتبار سے ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ کل جو تنظیمی ڈھانچہ تھا پوری پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو تحلیل کیا گیا تھا۔ اب آج باقاعدہ کچھ اس میں جو ٹاپ سلاٹس ہیں ان کو اناؤنس کرتے ہوئے ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ جناب اسد عمر جو ہے وہ سیکریٹری جنرل ہے، عامر کیانی ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ہے، شفقت محمود صاحب جو ہے وسطی پنجاب کو ہیڈ کریں گے، خسرو بختیار جنوبی پنجاب کو، علی زیدی صاحب سندھ، اور قاسم سوری صاحب بلوچستان، اور پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا۔ تو ناظرین یہ کچھ ابھی تک نئے تنظیمی ڈھانچے کے تحت جو ٹاپ نیمز ہیں وہ سامنے آئے ہیں، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آئندہ جو آنے والے مزید جو اضلاع میں اگلا فیز ہے بلدیاتی انتخابات کا، کیا ان کے نتائج کچھ مختلف ہوں گے؟ اور ایسے میں نون لیگ کی طرف سے بھی خاصی اس وقت باتیں ہیں جو گردش ہو رہی ہیں۔ یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب، ان کی جماعت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ واپسی کریں، اور اگلے سال جنوری تک بھی ان کی واپسی متوقع ہے۔ لیکن ایسے میں وزیر اعظم عمران خان کل کی ہی ملاقات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ تمام جو سزائیں دی گئی ہیں جو نواز شریف صاحب کو، وہ سیٹ اسائیڈ ہو جائیں اور کوئی ایسی راہ بنائی جائے کہ وہ وزیر اعظم تک بن جائیں جیسے کہ ان کی جماعت کلیم کر رہی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے تو اس پاسبلٹی کو بالکل انہوں نے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا ہے، لیکن ایسے میں نون لیگ کی طرف سے بالکل اس کے جو ایک اپوزٹ سائیڈ ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اور یاد رہے ناظرین کہ اس سے پہلے بھی جو نااہلی وغیرہ ہیں وہ سلسلے رہ چکے ہیں نواز صاحب کے ساتھ۔ 2013 میں ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی یہ تمام معاملات رہے ہیں، بلکہ ہائی جیکنگ وغیرہ کے کافی سنگین کیسز بھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے رہے ہیں، لیکن ان کو یقیناً سیٹ اسائیڈ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ اب اس وقت کس کروٹ کے تمام چیزیں بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ ہیں جناب آفتاب جہانگیر، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، پارلیمانی سیکریٹری۔ بہت شکریہ آفتاب صاحب، بذریعہ ٹی وی یو ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ اور ناظرین جناب سینیٹر رانا مقبول احمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں بذریعہ اسکائپ، آپ لاہور سے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ بہت شکریہ سینیٹر رانا مقبول اور جناب آفتاب جہانگیر، آپ دونوں کی موجودگی کے لیے۔ بات کا آغاز اگر میں آپ سے کروں سینیٹر صاحب، آپ بتائیے گا ان باتوں میں اب ہم کتنا سمجھیں، کتنا وزن ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے بار بار یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ کچھ واپسی متوقع ہے، اور کیا وہ اسی صورت ہوگی جب آپ سمجھیں گے کہ یہ جو سزائیں ہیں وہ سائیڈ میں ہو گئی ہیں، سیٹ اسائیڈ ہو، اور کیا وہ کسی ڈیل کی صورت میں ممکن ہوگا؟
اگر آپ پڑھیں اس کا پیج 172 اور پیرا 2 جو ہے اس میں لکھا ہے کہ the prosecution has failed to produce evidence for the guilt of Mian Nawaz Sharif and Maryam Nawaz. Since there is no incriminating evidence, hence both are acquitted. They have been acquitted of charges of corruption. جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے کہ they are not found guilty under section 9 1(4) of the سینیٹر صاحب میں نے آپ کی تھوڑی سی آڈیو مس کی ہے کہ آپ کس کیس کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں آپ یہ ہمیں جس میں پہلی کنوکشن ٹرائل کورٹ میں نیب کورٹ میں ہوئی تھی میاں صاحب کی میں اس کی رائٹ یہ پیناما ریفرنسز وغیرہ میں نا آپ کہہ رہے ہیں جی وہی جو نیچے آیا تھا جی میں عرض کر دیتا ہوں اس میں انہوں نے ان کو ایکوٹ کیا یہ ریکارڈ کا معاملہ ہے اور اسی پہ ان کی بیل ہوئی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لی تھی اب جب وہ پہلے پیروں میں ان کو ایکوٹ کرتے ہیں جج صاحب اور آخر میں جا کے کنوکشن دے دیتے ہیں تو وہ اتنی سپرفلوس ہے چیز بنتی ہے کہ جج صاحبان ہنستے تھے سارے کہ یہ کیا فیصلہ ہے اب تو یہ فیصلے کی جو تو دوسرا فیصلہ آپ کو پتا ہے جو جسٹس جج ارشد محمود نے اپنا حلفیہ بیان دیا جس کے اوپر ہائی کورٹ نے اس کو ڈسمس کر دیا اس کا بھی سبسٹینشیل ایویڈنس جو ہے اب آئیے سپریم کورٹ کی کنوکشن جس کی بات بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے بھئی بلیک کوئی چیز نہیں ملی تھی بلیک لا ڈکشنری کی انٹرپریٹیشن پہ میاں نواز کو لائف ٹائم جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے اب مجھے آپ بتائیں کہ بلیک لا ڈکشنری کسی دنیا کی جورسپروڈنس کا حصہ ہے یہ کوئی لا ہے جس کے اوپر کوئی ایکٹ ہے یہ یا کیا چیز ہے جس کے اوپر یہ رلائے کر کے یہ فیصلہ کر دیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ بار نے یہ کہا ہے شاید انہوں نے پٹیشن بھی فائل کر دی ہے کہ ہم پٹیشن فائل کر رہے ہیں کہ لائف ٹائم جو ہے کنوکشن وہ نامناسب ہے اور ان نیچرل ہے ایسے معاملات میں اس لیے یہ ٹیک اپ ہوگا سپریم کورٹ میں اور جب وہ ایک لا جو ہے یہ ان کو سزا دی گئی 184(3) کے تحت آرٹیکل اور جو سپریم کورٹ جو ہے آرٹیکل 187 کے تحت is a court of complete justice. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس میں ڈیل وغیرہ کا تاثر پھر آپ کی جماعت سے کیوں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ سر جناب ایاز صادق کہتے ہوئے نظر آئے کہ میری مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے چلو ان کی اچھی بات ہے ان کی مسکراہٹیں ضرور بتا رہی ہوں گی میں نے آپ کو لیگل پوزیشن بتا دی ہے یہ جی نہیں آپ نے تو قانونی حوالہ دیا ہے میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں آپ سے ٹینبل نہیں ہے it will go to the سپریم کورٹ کا لارجر بینچ انڈر آرٹیکل 187 اس کو ایگزامن کرے گا اور پھر فیصلہ دے گا نیچے والے کیس کا میں نے آپ کو حشر بتا دیا ہے جس طرح کا وہ فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو نکالنا تھا اور ملک کے لیے قیامت برپا کرنی تھی ملک میں مہنگائی کا طوفان آنا تھا اور اسٹیٹ بینک کو انہوں نے دینا تھا اس کے IMF کے حوالے یہ سارے کے سارے پلان کا ایک حصہ ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے لیکن وہی آپ سے عرض ہے رانا صاحب کہ آپ پہلے والے جو سپریم کورٹ کی ڈسکوالیفیکیشن ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے گریٹر گیم پلان کا حصہ ہے لیکن اب اگر سپریم کورٹ وہ ختم کر دے تو وہ بہت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نہیں وہ اگر سپریم کورٹ حق کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن نان دا لیس اوکے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ ہونا اگر سپریم کورٹ کو ختم کرے تو وہ انصاف ہوگا جی آفتاب صاحب وہ انصاف ہوگا آفتاب صاحب آپ بتائیے گا یہ ابھی آپ نے سنا سینیٹر رانا مقبول کہہ رہے ہیں کہ ڈیل وغیرہ نہیں ہے یہ تو کورٹ خود سیٹ اسائیڈ کرے گی اور آپ کو ویسے یاد ہوگا حقیقی طور پہ بھی ہائی جیکنگ وغیرہ کے سنگین ترین کیسز بھی رہے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کہ مشرف دور میں 99 وغیرہ میں لگے تھے بالکل انیشل آپ کو یاد ہو تو بہت شکریہ مونا کہ آپ نے مجھے اپنا پروگرام میں موقع دیا اور سینیٹر مقبول صاحب کو اللہ تعالیٰ اور مقبول کرے لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی میں تو اسٹوڈنٹ ہوں میں تو گلی کوچے کا مزدوروں کا وہ ہوں نمائندہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ یا تو قانون نیا بنا ہے جتنے قانون کے ذکر انہوں نے کیے ہے اگر یہ سپریم کورٹ باہر جو ہے ابھی بون صاحب نہ جیتتے تو کیا یہ پٹیشن نہیں جاتی یہ کتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے کیوں نہیں فائل کی ان کے پاس بڑے ماشاءاللہ ذہین وکلا بھی موجود ہیں تو انہیں تو بہت پہلے فائل کر دینی چاہیے تھی آرٹیکل فلانے کے تحت یہ آرٹیکل فلانے کے تحت یہ ارشد ملک کے تحت یہ فلانے کے تحت یہ اور ریلیف لے لینا چاہیے تھا لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ سب جا کر ملک سے باہر بیٹھ کے یہ سارے ریلیف کیوں مانگتے ہیں یہ ملک میں رہتے ہوئے ریلیف کیوں نہیں مانگتے
समझे ना। पहले जो 10 साल का था वो भी तो झूठ बोलकर गए थे कौम से। वहां पर भी अगर पाकिस्तान में रहते हुए अपने मुकदमात लड़ते और रिलीफ लेते तो हम कहते हैं हाँ जी हक और सच की फतह हुई है, लेकिन वहां पर भी वो मुआहिदा करके गए जिसकी इन्होंने इनकार किया, हमने कोई मुआहिदा नहीं किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहा कि जी 5 साल का मुआहिदा किया, फिर उसके बाद कहा नहीं जी 10 साल का मुआहिदा किया, 10 साल पूरे हो गए हम वापस आ गए। तो इसी तरह ये जो है ये मतलब एक पूरी एक फैमिली हिस्ट्री है जिसके तहत आप ये देख रहे हैं हालात चलते हैं। मैं ये समझता हूं कि उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए, मेरी जाती राय ये है, और मैं इसके ऊपर कि जिसने भी सियासत करनी है अपने मुल्क के अंदर करे, अपने मुल्क के अंदर रह के सियासत करे, यहां से झूठ बोल के ना जाए और जहाज में बैठते अंगूर ना खाए, वहां की कॉफियां ना पिए, वहां के पार्कों की सैर ना करे, यहीं पे रहे, अपने मुकदमात लड़े और मुकदमात लड़ने के बाद अपने आप को रिलीफ ले। अगर सच है तो सच है और झूठ है तो झूठ है। अदालतों का काम यह है कि बिल्कुल हक और सच की बुनियाद के ऊपर फैसले करे। आपने कहा कि जैसे कुछ बैनुल-अक़वामी कुव्वतों से और उसमें ये बगैर डील के कोई डील है, फिर आप तो खुद तासुर दे रहे हैं सर, तो आप तो ये बड़ी ज्यादती होगी कि अगर ये डील के जरिए आएंगे और हमारी अदालतें उस डील का हिस्सा बनेंगी तो ये अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनेगा। आफ्ताब साहब, तो आप तो ये कह रहे हैं कि आपने कहा ना कि ये तो 10 साल का मुआहिदा और ये बातें दुरुस्त हैं, ये ऑन रिकॉर्ड साद हरीरी वगैरह के इसमें बयानात भी हैं कि कुछ बैनुल-अक़वामी ताकतें वगैरह इसमें शामिल थीं और इस तरह की बातें। लेकिन मैं क्या आपसे अर्ज है मेरा कि आप सिटिंग गवर्नमेंट हैं, क्या आपके होते हुए भी आप कहते हैं आप इन चीजों की अलाउंस दे रहे हैं और कुछ दीगर ममालिक और आप समझ रहे हैं कि वहां से इंटरफेरेंस हो रही है, मदाखलत हो रही है, डीले हो रही है? मैं को बात करूं, देखिए बात ये है जी, मैं आपकी तरफ आती हूं राना साहब। तो अदालत का काम ये है कि अगर उन्होंने सही फैसला किया था तो उस फैसले पर कायम रहे। अगर उन्होंने फैसला उस वक्त सही नहीं किया था तो इसका मतलब ये कोई ना कोई रीजन तो पेश करेंगे ना कि हमने इस बुनियाद पे इनको रिलीफ दिया है, इस बुनियाद पे हम इन्हें इजाजत दे रहे हैं कि मुल्क में वापस आए। लेकिन ये कि ये मैंने आपसे क्या कहा कि अदलिया का काम है और इनका ये जिम्मेदारी बनती थी कि इन्हें वक्त के ऊपर कोर्ट में जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए थी, वहां जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने वहां जाने के बजाय अब जब कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि अयाज सादिक की मुस्कुराहट कहती है कि जी कुछ होने वाला है, तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम सियासतदान जो है हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की नज़र होते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, फिर उनके कहने पर चलते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हम तो बड़े खुद मुख्तार, बड़े आज़ाद हैं, पॉलिटिशियंस हैं हम। लेकिन जब आप इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बनेंगे, उनकी मर्जी पर चलेंगे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे कोई और इदारा हो, तो फिर मुल्क की तरक्की जो है वो बहुत स्लो स्पेस पे चलेगी। अच्छा, आपने थोड़ा अपने आप को, अपनी हुकूमत को इससे डिस्टेंस कर लिया। आफ्ताब साहब ने कहा कि अगर अदलिया के थ्रू होगा तो फिर वो अदलिया के ऊपर वो बात आएगी, जैसे सेनेटर साहब। लेकिन सेनेटर साहब, ये सवाल बड़ा लेजिटिमेट है जो आफ्ताब साहब ने उठाया ना कि ये पिटीशन दायर क्यों नहीं की गई और क्या किसी सही वक्त का इंतजार था? देखें, ये पिटीशन जो है ये तो लॉयर्स ने दायर करनी है ना, लॉयर किसी पार्टी के मतहत तो नहीं है ना। उन्होंने अब देखा है कि ये जो टोटल एक तरह से भाई आपकी पार्टी में बहुत है। अरे बात सुन लेना मेरी, आप बात सुन लेना। आप वहाँ आते हैं, मुझे भी सलाम करने का मौका मिलता है, आपके साथ मैं सारा लॉ को डिस्कस करूंगा। हम प्रिजम्पशन के ऊपर ना जाएं, हम रियलिस्टिक एवेल्युएशन करें इसकी कि क्या नहीं सर, लेकिन अर्ज ये है कि इस वक्त का तयन आपने कैसे किया? ये आपको मतलब मैंने थोड़ा ये मेरी बात तो सुने ना जी जी। आप ये जरा देखें, क्या ये डज इट अपील टू योर जो कॉन्शियंस कि आप एक आदमी जिसने जो कहते जी एसेट था, आपने तनख्वाह नहीं ली और आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए आप डिस्क्वालीफाइड हैं फॉर लाइफ। ये कोई बात करने वाली है? ट्रायल जज कहता है ये बेगुनाह है, इनको एक्विट किया जाता है। जी सर, यही मेरा अर्ज है कि वो तो सही ठीक है, आप केस के मुझे मेरिट्स और डीमेरिट्स बता रहे हैं, दैट इज फाइन। लेकिन सर मैं जाहिर है आप बहुत मायनाज कानूनदान है, मैं इसमें आपसे कानूनी तो बात कर ही नहीं सकती और आई एम श्योर आफ्ताब साहब भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन टाइमिंग जो है इसका तयन आपने अब क्यों किया, इससे पहले क्यों नहीं दायर की? सिर्फ ये अर्ज है। हमने कहा कि ये तो बाहर के लोग कर रहे हैं ना। पाकिस्तान बार जो है, सुप्रीम कोर्ट बार कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सारे मुल्क के नुमाइंदे हैं, कराची के नुमाइंदे हैं, वहाँ पेशावर के हैं, कोयटा के हैं, हर जगह के हैं। लेकिन सर आपसे जाहिर है आपसे आपके साथ एक एफिलिएशन रखने वाले लोग तो है ना मौजूद वहाँ? नहीं, तो होना तो बुरी बात है एफिलिएशन रखना। नहीं, बिल्कुल बुरी कतई नहीं। यही मेरा अर्ज है कि उन्होंने भी कोई टाइम देखा है ना। आप अगर वो अपना मौकफ एक लार्जर बेंच के सामने लेके जाते हैं, जो कम से कम 7 जजेस पे होगा, जो कानूनी पोजीशन है, क्योंकि 5 ने फैसला किया अब 7 होगा,
تو اس میں اور کیسز پہلے بھی ہوئے ہیں, انہوں نے ریکنسیڈر کیا ہے, ریوزٹ کیا ہے. آرٹیکل 186 میں پرووائڈڈ ہے یہ کہ سپریم کورٹ از اے کورٹ آف کمپلیٹ جسٹس. اگر کہیں کوئی ریٹنٹ رہ گئے ہیں, زبیر کیس دیکھ لیں, اور ابھی آپ یہ امپلائیز کا کیس دیکھ لیں کہ پہلے سپریم کورٹ نے امپلائیز کو ڈسمس کیا 16,000 کو, پھر ان کا ریویو خارج کیا, اور جب انہوں نے دوبارہ پٹیشن کی انڈر آرٹیکل 187 تو سپریم کورٹ نے ان کی پٹیشن ایکسپٹ کر لی ہے. کیا یہ بھی کسی بار سے آئی؟ یہ ان کی اپنی ججمنٹ ہے, وہ اگر ججمنٹ پہ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن جو ایک امپریشن ہے وہ آپ کی جماعت سے کئی لوگ دے رہے ہیں. آفتاب صاحب, یہ جو بلدیاتی انتخابات والا معاملہ ہے, ذرا اس پہ بتا دیں. نئی کمپوزیشن تو آ گئی ہے, لیکن کیا اس سے اگلے فیز میں آپ کو کچھ بہتر نتائج ملیں گے؟ دیکھیں مونا, پہلے تو یہ کہ وہ ابتدائیہ میں مجھے اپنے مسیح برادری کو ان کی کرسمس کے موقع پر مبارکباد دینی تھی, لیکن وہ آپ کا سوال ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے میں رہ گیا. اچھا, دوسری بات یہ کہ ابھی جو نئی کمپنسیشن بنائی ہے خان صاحب نے بلدیہ کے پی کے الیکشن کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے, کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں کو پارٹی کا عہدہ دیا ہے کہ جو ذمہ دار بنیں گے, کیونکہ ہماری ہمیشہ سے پرائم منسٹر سے یہ شکایت رہی ہے کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ صحیح ٹائم نہیں دے رہے, ہمارے وزراء ہماری بات کو نہیں سن رہے. تو اب ان کے اوپر, ان کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالنے کے بعد انہیں عوام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح عوام کے کو رسپانس دیتے ہیں, وہ چاہے منسٹری کے حوالے سے ہو, چاہے وہ نوکریوں کے حوالے سے ہو, چاہے وہ لوکل تنظیم کے حوالے سے ہو. تو اب کی ذمہ داری اتنی ہیوی ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے پارٹی کی تنظیم کی بھی, تو یہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ کہ پہلے منسٹر یہ کہتے تھے کہ جی تنظیم ہماری نہیں سنتی, تنظیم کہتے تھے منسٹر ہماری نہیں سنتی. اب تو دونوں ذمہ داریاں ان کو دے دی ہیں کہ منسٹری بھی کرو اور تنظیم بھی کرو, عوام کے سوالوں کا جواب بھی دو. آپ کو اعتماد ہے کہ بہتر نتائج آئیں گے ان کے تحت, خاص طور پر سندھ میں؟ جی جی, دیکھیں آنے تو چاہیے. ابھی تک تو میں تھوڑا سا ریزرویشن تھی میری, اور میں نے یہ بات کئی جگہ کہی بھی ہے, لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو وہ ہماری ان شکایتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اچھا رائٹ, علی زیدی صاحب سے پہلے آپ کی ریزرویشن تھی, لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوگا بہتر. جی رانا صاحب, آخری جملہ. سر وہ تو رہے گی جب تک کہ وہ اچھے مونا, وہ تو رہے گی جب تک وہ اچھے نتائج نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی رانا صاحب, لیکن جو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ابھی پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے ہیں, وہاں تو کینڈیڈیٹ سوچ سمجھ کے انہوں نے بس بس سر, مجھے کیونکہ وقت اتنا ہی تھا, آخری پلیز جملہ. کینٹونمنٹ بورڈ میں کیا ہوا تھا وہ آپ نے دیکھا, بائی الیکشن میں کیا ہوا تھا وہ آپ نے دیکھا. اس لیے یہ رشتہ دیوار ہے, تھوڑی بہت کوشش کر لیں, اگر ہو جائے. وقت نہیں رہا, وقت بہت تھوڑا ہے. ٹھیک ہے. چلے ناظرین, کافی دلچسپ یہ بحث ہو رہی تھی, لیکن سے ہمارے پاس وقت اس سیگمنٹ میں کم تھا. تھینک یو ٹو بوتھ دا جینٹلمین, سینیٹر رانا مقبول اور جناب آفتاب جہانگیر ہمارے ساتھ تھے. دیکھنے کا شکریہ ناظرین, اللہ حافظ.